السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں عثمان ظفر پراچا۔ ہم لوگ اتنے بیمار، اتنے پاور لیس، مایوس اور اتنے مظلوم قسم کے لوگ کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں اور اس میں سے ایک امپورٹنٹ ہے ہمارا میڈیا۔ آپ لوگ نیوز چینلز کھولیں تو خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اتنے لوگ مارے گئے، اور اس پر بھی اہم یہ بتاتے ہیں کہ اتنے معصوم بچے مارے گئے۔ پھر خبر آئے گی کہ فلاں جگہ ڈاکہ پڑا اور لڑکے کو موبائل نہ دینے پر اس کو مار دیا گیا ڈاکوؤں نے۔ پھر خبر آئے گی کہ فلاں جگہ لڑکی کو اس کے شوہر اور سسرالیوں نے ظلم کر کے اس کو ظلم کر دیا۔ یعنی ایک کے بعد ایک بہت زیادہ تعداد میں غصہ دلانے والی، مایوس کر دینے والی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اپوزٹ میں اس کا علاج کیا کیا ہے اس بارے میں بہت ہی کم کوئی خبر آپ کو سننے ملے گی۔ یعنی اس ڈاکو جس نے لڑکے کو مار دیا موبائل نہ دینے پر، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے ہیں سر عام سب کے سامنے، اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر اس لڑکی کے شوہر، اس کے سسرالیوں کے بارے میں کیا کیا گیا، ان کو کیا سزا دی گئی ہے، کیا ٹریننگ کی گئی ہے، اس بارے میں کوئی خبر ملتی ہے؟ ایسی کوئی خبر نہیں آتی۔ یعنی آپ لوگوں کے غصے اور مایوسی کے لیول کو بہت زیادہ بڑھا کے وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اے بی سی نیوز کے ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ فیئر اینڈ اینگر آر ڈومینیٹنگ آور ورلڈ رائٹ ناؤ۔ اس کے اندر رائٹر نے بتایا ہے کہ یہ جو میڈیا ہے، اس کے لیے غصے کو ابھارنا ایک گارنٹیڈ طریقہ ہے اپنی پروموشن اور مارکیٹنگ کرنے کا۔ یعنی غصے کو ابھارے گا تو اس کی مارکیٹنگ اور پروموشن ضرور ہوگی، اور اس کا ہماری ہیلتھ پہ اثر پڑے گا۔ اس کا آپ کو پتہ لگے گا اگر آپ تھوڑا ریسرچ کریں۔ میں نے دیکھا ہے جرنل آف امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ صرف 8 منٹ کے لیے اگر غصے کو ابھارنے والی فیلنگس یا تھاٹس آپ کو رہتی ہیں تو یہ آپ کے اگلے 40 منٹ تک آپ کے دل کے سے ریلیٹڈ نالیوں کو بہت متاثر کر دیتی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے دل کی بیماریوں کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ 8 منٹ تک تو خبریں سن نہیں رہے، آپ تو کانسٹنٹلی خبریں سن رہے ہیں جن کے اندر غصہ دلایا جا رہا ہے، مایوسی بڑھائی جا رہی ہے۔ یعنی آپ فزیکلی اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں ان خبروں کو سن کے جو غصہ دلا رہی ہیں، مایوس کر رہی ہیں، اور علاج کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ تو فزیکلی کی بات ہو گئی۔ اب آپ غور کریں تو جب یہ غصہ دلانے والی، مایوس کر دینے والی خبر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ یار میں کچھ کروں، اور پھر کچھ نہ کر سکنے کی صورت میں آپ یہ ماننا شروع ہو جاتے ہیں، چانسز ہائی ہیں کہ آپ مان لیتے ہیں کہ یار میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ پاور لیسنس کی جو فیلنگ ہے یہ آپ کے اندر چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ، اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی فیلنگز، کوئی بھی تھاٹس گرو کرتی ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی فیلنگ یا تھاٹ کو بہت زیادہ اپنے اندر لیں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، وہ گرو کرے گی، بڑھے گی اور چھا جائے گی۔ تو یہ پاور لیسنس کی جو فیلنگز ہیں یہ بھی چھا جاتی ہیں آپ کے اوپر۔ پھر اس صورت میں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تب بھی آپ کچھ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے اندر یہ فیلنگز اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہوتی ہیں کہ آپ مان لیتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ یعنی پاور لیسنس کے ساتھ ساتھ ناکامی بھی جڑ جاتی ہے۔ آپ لوگ ذہنی طور پر مفلوج ہو رہی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ناکام بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم عموماً خبریں سنتے ہیں تاکہ کچھ نالج مل جائے، لیکن اس لیے بھی خبریں سنتے ہیں کہ شاید کوئی اچھی خبر مل جائے، اور اس چکر میں اور برے اثرات لے بیٹھتے ہیں ان سے۔ آپ پی ٹی وی دیکھا کریں، خوش رہیں گے۔ مذاق کر رہا تھا، پی ٹی وی بھی بائسڈ حد تک بہت زیادہ اچھی خبریں دیتے ہیں۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ان بری خبروں سے باہر نکالیں، ایک دوسرے سے شیئر کریں جو بیسٹ پروگرامز ہیں، جو بیسٹ پروڈکٹیو چینلز ہیں اس کے بارے میں، کہ یہ پروڈکٹیو چینلز ہیں، ان کو دیکھیں، ان میں نیگیٹو خبریں کم ہیں اور علاج زیادہ ہے، یا پروڈکٹیو باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور سب سے اہم امپورٹنٹ کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سورہ الکہف 18 آیت نمبر 28 میں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو صبح شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جن کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور ان لوگوں سے بچیں، اطاعت نہ کریں ان لوگوں کی جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں، یا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور ان کا معاملہ بس افراط و تفریط کے اوپر مبنی ہے، وہ بڑھانے گھٹانے کے چکر میں ہی لگے پڑے ہیں ہر وقت۔ ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں آپ کے لیے وہ شخص، وہ سو کالڈ علم والا جو آپ کو خبریں دے رہا ہے لیکن قرآن مجید سے بات نہیں کر رہا، اس سے کئی درجے وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہے جو قرآن مجید سے آپ کو زیادہ تعلیم دیتا ہے، زیادہ بات بتاتا ہے، تھوڑا بہت علم دنیا کی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تاکہ ادھر کے لیے بھی آپ لوگ آگاہ رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔